السلام علیکم، مطیع اللہ جان، MJ TV۔ آج سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان سندھ حکومت نے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ایک آخری اپیل ہوتی ہے آئین کے تحت کہ سپریم کورٹ کو کہا جائے کہ آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، مگر اس نظر ثانی کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہو تو پھر سپریم کورٹ اپنا ہی فیصلہ بدل لیتی ہے۔ یہ نظر ثانی کی درخواست اس فیصلے کے خلاف سندھ حکومت نے کی ہے جس فیصلے میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے 20 سال پرانے قتل کے ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 19 سال تک یہ کیس چلا۔ 18 سال سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس اپیل کی صورت میں پڑا رہا، اور اس سے پہلے کراچی میں ٹرائل کورٹ میں ملزمان کو، جس میں جو بڑے ملزم تھے احمد عمر شیخ، ان کو سزائے موت ہوئی تھی ٹرائل کورٹ کی طرف سے، اور ان کے ساتھی 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی امریکی صحافی ڈینیل پرل کے کیس میں۔ اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جو 18 سال تک پڑی رہی، اور اس 18 سال کے عرصے میں احمد عمر شیخ اور اس کے 3 ساتھی جیل میں رہے، اور اس کیس کا فیصلہ کل ہی سپریم کورٹ میں ہوا ہے، جس کے مطابق 18 سال بعد کی قید کے بعد اور سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ جس میں احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو ختم کر دیا گیا تھا اور صرف اغوا کی سزا سنائی گئی تھی 7 سال قید کی، اور باقی 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا، تو اس فیصلے کے خلاف سندھ حکومت کی جو اپیلیں تھیں وہ مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کل ہی تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ وہ ملزمان تھے جو 18 سال سے جیل میں تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جس میں ملزمان کو بری کیا گیا ہے، امریکی صحافی ڈینیل پرل بہت معروف صحافی تھے، اور یہ 9/11 کے چند مہینوں بعد ہی پاکستان میں ان کے ساتھ حادثہ رونما ہو گیا تھا، تو اس کے بعد امریکی دباؤ کے اوپر فوری طور پہ ملزمان بھی کچھ پکڑے تھے سندھ حکومت نے، پولیس نے، اور ٹرائل بھی ہوا تھا، مگر اب سپریم کورٹ کے اندر جو دلائل دیے گئے، جو شواہد پیش کیے گئے ملزمان کے وکیل کی طرف سے، اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ جو ثبوت یا جو پروسیکیوشن نے یا استغاثہ نے جو بھی ثبوت اکٹھے کیے ہیں، جو گواہان تیار کیے ہیں، وہ گواہان اور ان ثبوتوں اور ان شواہد میں بھی بہت سارے قانونی نقائص تھے، اور یہاں تک کہا گیا وکیل صفائی محمود شیخ ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ فیبریکیٹ کیا گیا ایویڈنس، شواہد کو بنایا گیا، جعل سازی کی گئی اس میں، مگر حکومت کے جو اوپر دباؤ آیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ وی آر آؤٹ ریجڈ، بڑا سخت رد عمل آیا ہے، امریکی سفارت خانے کی طرف سے رد عمل آیا ہے، اور اس رد عمل اور اس دباؤ کی حالت میں اٹارنی جنرل فار پاکستان، جو کہ وفاق کا اٹارنی جنرل ہوتا ہے، اس کو بھی کل ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی، جو عام مقدمات کی سماعت میں کبھی اٹارنی جنرل فار پاکستان پریس ریلیز جاری نہیں کرتا، مگر اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو پریس ریلیز جاری کرنی پڑی کہ ہم اس معاملے میں سپریم کورٹ کے سامنے نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو وفاقی حکومت نے اور سندھ حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور اس کے خلاف اب نظر ثانی کی درخواست آج دائر کر دی گئی ہے۔ اب اس نظر ثانی کی درخواست میں ہے کیا؟ نظر ثانی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بہت محدود سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پہ وہی ججز نظر ثانی کی درخواست سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ اس کیس میں جسٹس مشیر عالم ہیں، جسٹس طارق مسعود ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، تو انہوں نے اس فیصلے پہ اپنی نظر ثانی کرنی ہے، مگر اس درخواست میں یہ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ فوری طور پہ اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد جو ہے اس کو عبوری طور پہ، عارضی طور پہ روک دیا جائے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد روکا نہیں جاتا اور اس پہ اسٹے نہیں کیا جاتا، تو پھر سندھ حکومت کو ان تمام ملزمان کو چھوڑنا پڑے گا، اور سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ہی ان کو چھوڑنے کے احکامات جاری کر رکھے تھے، اور انہی احکامات کے خلاف سندھ حکومت نے اپیل بھی سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جو مسترد ہو گئی آخری فیصلے کے مطابق۔ ان ملزمان کو مختلف قوانین کے تحت بار بار تحویل میں رکھا گیا، تقریباً 4 مرتبہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی خصوصی شقوں کے تحت ان کو 3 مہینے کے لیے نقص امن کے حوالے سے وفاد عامہ میں ان کو جیل میں رکھا گیا، جس کے خلاف علیحدہ سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی
دائر کی گئی تھی، اور اب بھی جو سندھ حکومت ہے اس نے اپنی نظر ثانی کی درخواست میں اسٹے آرڈر مانگا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد روک دے، کیونکہ اس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چند نکات جو اس میں اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیر از اے گریو ارجنسی ان دا میٹر، کہ یہ معاملہ بہت ہی ہنگامی نوعیت کا ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں یہ جو ملزمان ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں۔ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی وہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، ان کو چھوڑے تو اب انہیں چھوڑنا پڑے گا، اور یہ پبلک گڈ یعنی مفاد عامہ کے یہ خلاف ہے، اور کیونکہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے بقول سندھ پراسیکیوٹر جنرل سندھ اور سندھ حکومت کے، کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ فوجداری جو قانون ہے، جو قانون کے اصول ہیں ان کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی تک تفصیلی ریزنز بھی نہیں آئے، اور تفصیلی ریزنز کے آنے میں بھی وقت ہے، تو اس لیے اس وقت تک بھی اس فیصلے پہ عمل درآمد کو روکا جائے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس میں بہت سارے نقائص ہیں، اور اس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت سارے قانون کے اور حقائق کے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کیا ہے جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ نظر ثانی کی درخواست تو لگی نہیں ہے، مگر یہ لگتا ہے کہ یہ درخواست یہ بھی ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک دن پہلے فیصلہ آتا ہے اور دوسرے ہی دن یہ نظر ثانی کی تقریباً 26 صفحات پر مشتمل درخواست تیار بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس درخواست کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جلد بازی میں یوں لگتا ہے کہ یہ وہی اپیل کاپی پیسٹ کر کے نظر ثانی کی درخواست میں ڈال دی گئی ہے جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ڈالی گئی تھی، اور صرف شروع میں اور آخر میں ریویو کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ بار بار اس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلائل دیے گئے ہیں، حالانکہ اس نظر ثانی کی درخواست میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر جو نقائص ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا، مگر اس درخواست کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بار بار دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے اس درخواست سے کوئی تیاری میں واضح طور پہ جلد بازی نظر آ رہی ہے، دباؤ نظر آ رہا ہے، اور امریکی حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے تو اس وجہ سے ایک دن بعد ہی نظر ثانی کی طرف، حالانکہ 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، مگر پھر امریکی حکومت کو بھی بتانا تھا، امریکی جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اس کو بھی یہ بتانا تھا کہ حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے اور یہ بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کر رہی ہے۔ اب دیکھیں جتنے جلدی یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے، کیا سپریم کورٹ کی جو ہے اتنے ہی جلدی کسی دباؤ میں آ کے اس کی سماعت کرے گی اور اپنے ہی فیصلے کو معطل بھی کر دے گی، اور پھر کیا اپنے ہی فیصلے کو کردم بھی کر دے گی؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ 18 سال ان ملزمان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بریت کے حکم کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا، مختلف قوانین کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے، اور اب سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کتنے جلدی اس نظر ثانی کی درخواست کی سماعت شروع کرتی ہے اور کتنے جلدی اس اپنے ہی فیصلے کو معطل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا پھر منسوخ کرتی ہے، اور ملزمان کی سزا جو ہے اس کو کم از کم 7 سال کی جو اغوا کی سزا ملی تھی احمد عمر شیخ کو اس کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ باقی 3 ملزمان تو سندھ ہائی کورٹ سے بھی بری ہو چکے تھے۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے لیے، جتنی باغ دوڑ جنرل مشرف کے دور میں کی گئی 2002 میں، اس تمام باغ دوڑ کے جب حقائق اور شواہد عدالتوں میں ان کے اوپر وکلا نے بحث کی تو اس میں نئے نئے حیران کن انکشافات بھی ہوئے کہ، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے تو جلد بازی میں مقدمہ بھی درج کیا گیا، ملزمان کو بھی پکڑا گیا، اور پھر بعد میں جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں اور امریکہ میں گانٹانامو بے میں قید عمر شیخ کی طرف سے بھی جو کچھ بیانات آئے خالد عمر شیخ کی طرف سے، ان سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ احمد عمر شیخ جو یہاں پہ اس وقت جیل میں ہے، شاید اس کا براہ راست قتل کے اندر کوئی براہ راست ہاتھ نہیں تھا، اور جو اصل لوگ تھے وہ شاید امریکہ کی بھی تحویل میں تھے، مگر اس کو اغوا کے حوالے سے بھی اتنی کمزور انویسٹیگیشن ہوئی یا کی گئی کہ اغوا کے حد تک بھی اس کو سپریم کورٹ نے سزا دینا مناسب نہ سمجھا، اور خاص کر ایک بندہ جب 18 سال پہلے ہی جیل میں گزار چکا ہے تو اس کے بعد اغوا کی سزا کا بھی کوئی معنی نہیں تھا، کیونکہ وہ 7 سال 8 سال سزا ہوتی بھی تو 18 سال جو بندہ آلریڈی جیل میں تھا اس نے ویسے بھی بری ہو جانا تھا۔ اب دیکھیں یہ نظر ثانی حکومت پاکستان جو ہے کی درخواست جس طرح دباؤ میں دائر کی گئی ہے، کیا سپریم کورٹ بغیر کسی دباؤ کے اپنے ہی فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی کر پائے گی یا نہیں؟ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔